أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الف لام را، یہ آیتیں ہیں الکتاب کی اور روشن قرآن کی۔ یہاں سے سورہ ہجر شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 99 آیتوں پر مشتمل۔ اس میں ان قوموں کا تذکرہ آیا ہے جو رسولوں کو جھٹلانے کی بنا پر تباہ کر دیے گئے تھے۔ خاص طور پر یہ قوم سمود تھی جس کا مرکزی مقام ہجر تھا، جو مدینہ اور تبوک کے درمیان میں واقع ہے۔ مدائن صالح بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الحجر ہے۔ زمان نزول ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ مکے کے کفار اور مشرکین ضد پر اڑے ہوئے تھے اور ہٹ دھرمی کر رہے تھے، بات ماننے کو تیار نہیں تھے، مسلسل جھٹلاتے جا رہے تھے اور ایذائیں پہنچا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے آپ ان سے تنگ آ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی اس میں کی گئی ہے۔ مرکزی مضمون اس کا رسالت اور وحی سے متعلق شبہات دور کرنا اور جھٹلانے والوں کو اس کے انجام سے خبردار کرنا ہے۔ شروع کیا گیا ہے کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، قرآن مبین ہے۔ یہ جو باتیں سناری جا رہی ہے وہ روشن آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کافر تمنا کریں گے اس وقت جب مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے قیامت میں، تو اس وقت ان کو دیکھ کر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے کیسا نقصان کر لیا ہم نے اپنا، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ یہ تمنا ان کی ہوگی اور حسرت ہوگی، لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ابھی تو من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو ان کو کہ کھائے پیے مزے کریں، جو چاہیں کریں، جھوٹی امیدوں میں پڑے رہیں۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کرتے تھے اور ان کو جھٹلاتے اور مسلسل معجزات کا مطالبہ کرتے اور کہتے کہ فرشتوں کو اتار دو اپنے رب سے کہہ کر، اور وہ آ کر تمہاری نبوت کی سچائی کو پیش کریں۔ خود کہہ دیا گیا کہ فرشتوں کو یہی نہیں اتارا جاتا، بلکہ فرشتے فیصلے کے ساتھ اترتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی اس کے بعد۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بلا شبہ اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ قرآن کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی خود لے لی ہے۔ دیگر کسی کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دیگر آسمانی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر تحریفات ہو چکی ہیں، لیکن اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی تحریف ممکن نہیں ہے۔ لفظی طور پر، معنوی طور پر اور اس کی تفسیر میں تو لوگ ابھی بھی کرتے ہیں۔ جو گمراہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایک کا ایک مطلب نکال کر اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے کہ اہل حق کی ایک جماعت ہمیشہ ہر زمانے میں ہر خطے میں اللہ کی طرف سے رہتی ہے، جو لوگوں کو بتاتی ہے حق کا حق اور باطل کا باطل کر کے دکھلاتی رہتی ہے۔ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا اور قیامت تک
اللہ تعالیٰ ان کی توڑ کے لیے ایسے اہل حق کو پیدا فرماتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی جو تکذیب کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر قوموں کے پاس گیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ ان کو چھوڑیے ان کی حال پر، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کے واقعات بھی اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورٌ، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیتے جس پر یہ چڑھنے لگتے، اس کے بعد بھی یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو خوشنما کر دیا۔ برج سے مراد روشن ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سجا دیے، جن کی خوشنمائی ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، اس کو دعوت نظارہ دیتی ہے یہ۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور شیطان کی رسائی آسمان تک نہیں ہے، اور اس کو مار بھگانے کا ذریعہ ہم نے اس کے ذریعے سے بنایا۔ اور پھر زمین کو ہم نے پھیلایا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس میں مختلف قسم کی نباتات اگائے، پہاڑ اس میں گاڑ دیے تاکہ وہ اس کو لے کر ڈولے نہ، اور ہر قسم کی چیزیں مقدار کے مطابق اس میں اگا دی، اور یہ تمہارے لیے روزی روٹی ہے اس میں، اور زندگی بسر کرنے کا سامان ہم نے مہیا فرما دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہمارے پاس ہی ہے ہر قسم کے خزانے، ہر چیزوں کے خزانے، اور ہم اس کو ایک مقدار سے، ایک مقررہ مقدار ہی سے اتارتے رہتے ہیں۔ اور پھر بارش کا نظام ہم نے قائم کیا۔ ہر جاندار کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو بارش کو ہم نے برسایا، اور تم کو وہ سیراب کرتے ہیں، ورنہ تم اس کا ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اس کا ذخیرہ بھی کرنے کا انتظام خود ہی کر دیا۔ اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں۔ پھر انسان کی پیدائش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ انسان کو ہم نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرما دیا، اور جن کو ہم نے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور ٹھیک کر لوں اس کو، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ سبھوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس سے سوال کیا گیا، کیا چیز مانے ہوئے تجھے سجدہ کرنے سے، جبکہ اللہ کا حکم تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے تکبر کیا اور اپنی بڑائی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے نکل جانے کے لیے کہہ دیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ایک وقت مقررہ کے لیے، لیکن اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اپنے رب کو، اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر رہوں گا اور زمین کی ساری چیزوں کو خوشنما کر کے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، سوائے ان بندوں کے جو تیرے خاص ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خاص منتخبہ بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں، سوائے ان کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا، پھسلاؤں گا، دنیا کی دل فریبیاں ان کے دل میں ڈالتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو بندے ہیں اس پر تیرا زور کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اور جو بہکیں گے، جو تیری راہ پر چلیں گے، تو پھر میں ان سب
کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر فرمایا گیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں یا 7 طبقے ہے، اس میں جہنمیوں کو بھیجا جائے گا ان کے جرائم کے اعتبار سے۔ پھر جنتیوں کا تذکرہ متقین کہہ کر وہ ڈرنے والے اللہ سے جو ہوں گے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن متقیوں سے کہا جائے گا کہ جنت کے باغوں میں جن میں چشمے جاری ہیں داخل ہو جاؤ، ادخلوها بسلام آمنین کہہ کر سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، مستقبل کی طرف سے مطمئن ہو کر، یہ نعمتیں تم سے کبھی چھین لی جانے والی نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ تم اس میں امن و چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہو گے۔ جنت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہوگی، وہاں نہ کسی کو مشقت اٹھانا پڑے گا اور نہ تکان لاحق ہوگی اور نہ ہی وہاں سے اکتاہٹ ہوگی۔ اور کہا گیا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ جو مجھ سے رجوع کریں گے، جو مجھ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں پر، تو میں ان کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ جو مجھ سے رجوع نہیں کریں گے، تکبر کریں گے اور گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، تو پھر ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار ہے۔ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور پھر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب ان کے پاس مہمان آئے تو فرشتے انسانی شکل میں، تو ان کو آ کر سلام کیا اور ان کو بشارت دی ایک لڑکے کی۔ اس وقت انہوں نے تعجب کیا کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرشتوں سے پوچھا اور بھی آپ کا کیا کام ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کس مہم پر آئے ہیں آپ؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف، ان کو عذاب دینے کے لیے۔ ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور حضرت لوط اور ان کے خاندان والوں کو بچا لیا جائے گا سوائے ان کی بیوی کے، الا امرأتہ۔ اور پھر وہ جب لوط کے پاس پہنچے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا اور وہ پریشان ہوئے قوم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کچھ رات رہے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے نوح علیہ السلام کو بچایا اور ان کو صبح ہوتے ہوئے ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور یہ ساری بستیاں راستے ہی پر ہیں۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور جب وہ لوگ، ان کے قوم والے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں، تو وہ آ کر حلہ کرنے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو جائز طریقہ رکھا ہے، اس کو کیوں اختیار نہیں کرتے تم؟ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مستی میں اندھے ہو گئے تھے اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا ہم نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب بھیجا کہ صبح ہوتے ہوئے ایک ہولناک آواز سے ان کو پکڑ لیا اور ان کی بستیوں کو ہم نے تلپٹ کر دیا، اوپر کا نیچے اور نیچے کے اوپر کر دیا۔ اس میں بلا شبہ ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو فراست اور عقل و فہم سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان بے بستیاں ہیں جو اجڑی ہوئی بستیاں شاہراہ عام پر واقع ہے، اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور اصحاب الایکہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہے، وہ بھی بڑی ظالم قوم تھی، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا اور ان کو سزا دی۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، قوم سمود کا تذکرہ۔
ہجر جو صورت کا نام اسی سے ہے، یہ قوم سمود ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو نشانیاں دکھلائی، لیکن وہ تھے کہ ماننے ہی تیار نہیں تھے، اور روگردانی ہی کرتے رہے اور اعراض ہی کرتے رہے۔ وہ بڑی عیش کے ساتھ اور امن و چین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے، محلوں جیسے۔ اور ہجر ایک جو وادی کا نام ہے جو مدینے کے شمال میں تبوک کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے، یہیں پر وہ لوگ رہتے تھے۔ وہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے جو مضبوط مکان بنا لیے تھے، وہ ان کی کچھ حفاظت نہ کر سکے، اور ان کی ساری دولت اور ساری طاقت و قوت اور تمام کارنامے اور ان کا پورا تمدن اور تہذیب مل یا میٹ ہو گئی، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ، الفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ جو دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اس وجہ سے کہ اس کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ جو کفار کو ہم نے ساز و سامان دیا ہے، جو دنیا ہم نے ان کو دے کر رکھی ہے، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔ اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ہدایت دی گئی ہے، مگر بتانا امت کو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، تو کیا یہ دولت کم ہے؟ اس دولت کی دنیا پر نگاہ غلط بھی نہ ڈالو جو ان کو دنیا میں دی گئی ہے۔ قرآن کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو دنیا پرستوں کو جو دنیا کی دولت دی گئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، لیکن بالواسطہ یہ ہدایت ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے قرآن کی نعمت پائی ہے۔ یعنی یہ دولت کے پجاری جب اسی میں مگن رہنا چاہتے ہیں اور اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو ان کے حال پر افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ اسی لائق ہیں کہ اس عظیم نعمت سے محروم رہیں۔ کہو میں تو کھلا خبردار کرنے والا ہوں اور تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ الذین جعلوا القرآن عضین، انہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علانیہ سنا دو اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ مکی کے مشرکانہ ماحول میں توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفتوں کے طوفان سے گزرنا پڑ رہا تھا، اور اس مخالفت نے مذاق کی شکل اختیار کر لی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کی پرواہ کیے بغیر آپ کام کرتے جائیے اور علانیہ طور پر پیش کریں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ماحول کتنا ہی مشرکانہ کیوں نہ ہو، کافرانہ کیوں نہ ہو، اہل ایمان کو دین کی دعوت اور اس کی تعلیمات کو پیش کرنے کے سلسلے میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھل کر اس کو پیش کر دینا چاہیے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ بت پرستی اور شرک کے خلاف کچھ کہنے سے مشرکین ناک بھاؤ چڑھائیں گے اور ان کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کا ساتھ دینے والے ہیں جو دعوت پیش کرتے ہیں، جو توحید کو پیش کرتے ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو چاہیے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا